اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ افضل اور ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ تھاٹس۔ آج معاشرے کے اوپر منڈلاتا شیطانی سا سایہ کس طرح ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا جانوروں کا معاشرہ ہے جو آج انسانوں کا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ ابھی محرم میں میں نے خبر سنی کہ ایک باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ کے خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے رات کو خود میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے 8 بندوں کا قتل کر دیا۔ یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ خدارا اس پستی میں گرتی قوم کو کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس کو ہم سب نے مل کے سنبھالنا ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہوں گے، اس پستی میں ڈوبی ہوئی قوم کا۔ ہمیشہ کی طرح میں اپنی ویڈیوز میں کسی ایسی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی میں ایک ایسی بنیاد کو ہلاؤں گا جو ہماری اخلاقیات کا جنازہ اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ اس بنیاد کو میں ہلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے آپ۔ ناظرین، اس نفس نفسی کے عالم میں ہم جہاں بہت سی اپنی اچھائیوں کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں، وہاں ہم نے جو اب برائیاں ہو رہی ہیں ان کے نام ہی بدل دیے۔ ہم برائی کو برائی کہنے کے لیے بھی رضامند نہیں ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص دھوکے باز ہے، فریبی ہے، ٹھیک ہے، چلاک باز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیز ہے، عقل مند ہے، سیاںا ہے، جبکہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم آسانی سے دھوکے باز کو احساس کرائے بغیر، فراڈیے کو احساس کرائے بغیر اس سے کہتے ہیں یار تو تو بڑا تیز ہے، تو تو بڑا سیاںا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں رائج ایک گالی، بغیر گالی کے ہماری محفل نہیں جچتی، اور تو اور اگر کسی کو گالی برداشت نہیں ہوتی، ہمارا معاشرہ اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ گالی کو انگلش میں کہہ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے کو برا نہیں لگتا۔ یہاں حدیث دیکھیں میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرا نبی فرما رہا ہے کہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر اس میں وہ 4 نشانیاں پائی جائے تو وہ خالص منافق ہے۔ صرف منافق نہیں کہا، الفاظ ہیں خالص منافق ہے۔ اچھا، ان 4 میں سے کوئی اگر ایک بھی نشانی اس میں پائی جاتی ہے نا تو اس میں وہ بھی نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے، مطلب اس میں منافقت ابھی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ جب کسی بھی چیز کا اس کو امین بنایا جاتا ہے نا تو اس نے وہاں پہ خیانت کرنی ہوتی ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے نا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات پھیلائے گا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ جب بھی اس سے وعدہ کیا جائے گا، جب بھی کوئی وہ عہد کرے گا نا وہ اپنا عہد توڑے گا۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ جب بھی کسی سے لڑائی کرے گا نا تو گالیوں پہ اتر آئے گا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ کوئی بدبخت ایسا بھی ہے جو والدین کو گالی دے گا؟ آپ سوچیں کہ اس تعجب سے پوچھنے کی اصحاب رسول کی کیا کیفیت کے، ان کے لیے تو یہ لفظ تھا کہ والدین کو کوئی گالی دے گا، اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو سمجھو وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر گالی کیا ہے کہ جب تم دوسرے کے والدین کو گالی دے رہے ہو وہ بھی تمہارے والدین کو گالی جا رہی ہے، مطلب تم کبیرہ گناہ کا شکار ہو رہے ہو۔ دیکھیں، جب تک ہم کسی برائی کو برائی کے نام سے نہیں پکاریں گے نا
تو برائی کرنے والے کو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رشوت کو ہم نے تحفہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے، رشوت رشوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشوت لیتا ہے، جو رشوت دیتا ہے اور جو اس کے بیچ میں دلالی کرتا ہے، ان دونوں کے جو بیچ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، بتاؤ وہ آخرت میں کس طرح سے سروائیو کرے گا۔ سب سے بڑی نوجوانوں میں جو کیڑا پایا جا رہا ہے نا، گناہ کا گناہ نہ سمجھنے کا، غلط کو غلط نہ سمجھنے کا، اس میں ایک جو یہ کیڑا ہے نا، فحش گوئی کا۔ ہر شخص اس میں یوتھ تو تقریباً اس فحش گوئی کے عمل میں نا ملوث پائی جا رہی ہے۔ اور ہم اس کو کیا، فحش گوئی کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم نے فحش گوئی کو نام دے دیا جی اپنا حاضر دماغی کا، یار اس کے پاس بڑی معلومات ہیں۔ اس کے بعد فحش گانے، فحش فلمیں، فحش ڈرامے، اس فحش پوئٹری، یہ جتنے بھی فحشی کے آلات ہیں، ہم نے سب کو الگ 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 سب کے نام بدل دیے۔ کسی کو آزاد خیالی کا نام دے دیا، کسی کو ماڈرنائزیشن کا نام دے دیا، کسی کو کچھ کہہ کے جان چھڑوا لی، لیکن گناہ کو گناہ نہ کہا۔ میں آج آپ کو گارنٹی سے، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، جو شخص غلطی پہ ہونا، اس کو اس غلطی کے نام سے پکارو۔ آپ کو ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے نا، آپ اسے کو یار یہ دھوکے بازی ہے، یہ دھوکہ نہ دے۔ اگر اس کو 2-3 بندے ایسے کہنے لگ جائیں نا، یار یہ تو نے دھوکہ دیا ہے، دھوکے کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ اگلے بندے کا 40% مورال وہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے اس غلطی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں طاقت یہ اتنی رکھی ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیں کیا پٹی پڑھائی ہے، ہمارے الفاظ ہی چینج کر دیے تاکہ اب کوئی اصلاح ہی نہ ہو سکے۔ اب فحاشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے برعکس اسی حدیث میں کیا فرما رہے ہیں، جبکہ فحاشی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں ہوں گے۔ حیا اور فحش، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا بیان کی، پھر فحش گوئی بیان کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی کہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ، ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کے قریب کرے، جو آپ کو اللہ سے دور کرے، فحشی کی طرف جائے، وہ فحش گوئی میں آتی ہے۔ آپ لڑکے جانتے ہیں اور آپ لڑکیاں بھی جانتی ہیں اس چیز کو، کہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہم کتنی فحش گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ لوگ کہہ دیں نا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم حدیث نہیں مان رہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمیں حدیثوں پہ یقین نہیں ہے، یا ہمارا ایمان نہیں ہے حدیثوں پہ، یا ہم اتنے ڈھیٹ پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ اثر ہی نہیں کرتی، وہی کرنا ہے جو ہم نے کرتے آنا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو جوڑا ہے جنت کے ساتھ، جبکہ فحش گوئی کو جوڑا ہے جہنم کے ساتھ، کہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والا جہنم میں ہوگا۔ بتائیں یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ہوگا، جہنم کی جس کے لیے وعید ہے فحش گوئی کے بارے میں۔ اس سے آگے نکلتے ہیں، ڈیجیٹل فحش گوئی۔ واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانا بڑا فخر سمجھا جا رہا ہے۔ سٹیٹس پہ کیا ہوتا ہے، کسی گانے کے وہ اشعار جو من کو لبھا رہے ہوں، یا وہ اشعار پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی کوئی ایسی فیلنگ کسی کو بتائی جا رہی ہوتی ہے جو ناقابل بیان ہوتی ہے، اس کو اشعار کی صورت میں پیش کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ واقعہ نہیں سنا ایک آدم کے بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قتل دنیا میں ہوتے رہیں گے اس کا گناہ پہلے اس کو جاتا رہے گا، ایک بھائی کو جس نے قتل کیا تھا۔ بتائیں آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس کتنے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، سٹیٹس مانگتے ہیں،
اگر ان کے مزاج کے ساتھ مل جائے تو وہ آپ سے سٹیٹس مانگتے ہیں، آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنا گناہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اپنا گناہ الگ ہے۔ اللہ کے بندو، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے پھر رہے ہو کندھے پہ، اور دوسرے سنیں گے وہ ان کا گناہ تمہارے کندھوں پہ آ رہا ہے۔ یہ کہاں تمہاری عقلیں چلی گئیں؟ پھر وہ اس کو سٹیٹس دے دیا، وہ آگے لگا رہا ہے، تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی پھر آپ اٹھا رہے ہو۔ اور یہ جب تک ریل چلتی رہے گی، آپ کو معافی جب تک آپ نہیں معافی تلافی کریں گے، یہ ریل جب تک چلتی رہے گی، یہ تو گناہوں کا آپ کے پاس بوجھ بڑھتا رہے گا۔ اور اسی دوران اگر ہمیں موت آ جائے، پھر ہم معافی تلافی بھی نہ کر پائیں، پھر کس طرح گزارا کر پائیں گے ہم؟ آپ سورہ شعراء کی 224 نمبر آیات پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ تفسیر وہ پڑھیں جو جس مولوی کی آپ کو صحیح لگے وہ پڑھیں۔ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ 224 نمبر سورہ شعراء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ جو شاعر ہے نا، ان کے پیچھے وہی لوگ لگتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ پھر آگے ایکسپلین کر رہا ہے قرآن، اور یہ شاعر تو اپنے سر ویرانوں میں دیابانوں میں مارتے پھرتے ہیں۔ بتائیں آپ اس کی تفسیر پڑھیں سورہ شعراء کی کہ کس طرح آپ کو شعراء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ پہاڑوں میں اپنا سر مارنے کا مطلب ہے کہ ایک شاعر ایک شعر میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، دوسرے شعر میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں شعراء کیا ہے کہ یہ وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو یہ خود کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک لمحے میں آپ کو یہ ولی بنا دیتے ہیں، اور ایک لمحے میں شیطان سے بدتر آپ کو کر دیتے ہیں ان کے اشعار۔ آپ کیا اشعاروں کو کر رہے ہیں؟ فحش اشعار کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ لوگ اس چیزوں سے بچیں۔ جو غلط ہے اس کو غلطی کے نام سے پکاریں۔ آپ جب غلط کو غلطی کے نام سے پکاریں گے، دھوکے باز کو دھوکہ دینے والا کہیں گے، رشوت لینے والے کو رشوت خور کہیں گے، سود خور کو سود لینے والا کہیں گے، جو فلمیں گانوں میں بے حیائی آ رہی ہے اس کو کہیں گے کہ یہ فحش۔ آپ دیکھیں گے 40% آپ کے معاشرے کی برائیاں رکنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انسان کی اپنی خواہشات آتی ہیں، 60% انسان کا اپنے اوپر بھی کچھ قابو پانے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ جب یہ 40% میں انسان کو احساس ہو جائے نا غلطی کا، جب بھی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ اپنی اصلاح کر پائے گا۔ اور ہم لوگ جو الفاظ ہی ہم نے بدل دیے گناہوں کے، بتائیں ہم تو یہ جب ایک شخص کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا اور ان الفاظ کو بہتر سے بہتر کر کے ہم بیان کر رہے ہوں گے، تو بتائیں وہ اور کرے گا یا کم ہوگا اس سے وہ؟ تو آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پہ غور کیجئے، اس کو دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ قتل ایسے ہی نہیں ہو رہے، ایک شخص 8 لوگوں کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں نفسا نفسی گھسی ہوئی ہے، اور ایک انسان اپنا خود آپ یہ بات لکھ لیں، ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، آپ جا کے اس غلط کام دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ایک بار زبان سے یوں کہہ دیں یار یہ غلط ہے، آپ دیکھیں آپ کا دل آپ کو کتنا ریورس کرتا ہے، پھر آپ کو پاور کتنی ملتی ہے اس چیز میں کہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں یار یہ غلط ہے، میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ سمجھیں ان باتوں کو، یہ قرآن راہ ہدایت ہے، خدا کے لیے قرآن کو نہ بھولیں۔ یار آپ اسلام 360 کر لیں، میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اسلام 360 کریں، اسلام 1 کریں، اپنے مسائل کو خود ڈھونڈیں، علماء کے پاس جائیں، اچھی محفلوں میں جا کے بیٹھیں، ان چیزوں سے دور ہوں، یہ ہمارا معاشرہ ابھی بھی خوشحال خوشگوار بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی، آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔